ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قدرت کی شان کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ چونکہ آپ خاتون تھی، عورت تھی، مکے کے لوگ جو ہے آپ کا مال لے جاتے، خیانت بھی کرتے، کبھی کھا بھی جاتے۔ حضرت خدیجہ کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کے مال تجارت کو حفاظت سے لے جائے، طاقتور بھی ہو، قوت والا بھی ہو، دیانتدار بھی ہو۔ تو کسی نے جناب خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ تمہاری اس مشکل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ مکے کے سردار جناب ابو طالب حل کر سکتے ہیں۔ خدیجہ نے اپنا نمائندہ بھیج کر حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے۔ جناب ابو طالب نے مکے والوں کو اس معاملے میں سمجھایا اور پھر مکہ کی حد تک آپ کے مال کو محفوظ کر دیا۔ تو جناب خدیجہ نے پھر کہا کہ آپ نے مکے کی حد تک میرا مال تو محفوظ کر دیا ہے، لیکن شام اور یمن تک میرا مال جاتا ہے، وہاں کے لیے کیا؟ تو کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت خدیجہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، لوگ اسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں تو وہ میرا مال تجارت لے کر کے جائیں۔ المختصر یہ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جب ملک شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے غلام میسرہ کو جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور جب آپ واپس آئے تو جتنا منافع اور لوگ لاتے تھے اس سے کئی گنا منافع اللہ کے رسول علیہ السلام لائے۔ خدیجہ اپنے بالا خانے پر، جسے ہم ٹیرس بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے یہ قافلے کے آنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ خدیجہ خود فرماتی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ قافلہ آ رہا تھا، گرد غبار اور دھول میں سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے، لیکن اس دھول میں بھی ایک چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی سے اس چہرے کی طرف نشاندہی کی، وہ چہرہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ چہرہ مصطفیٰ جان رحمت بی بی آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، خاتم النبیین کا چہرہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب آسمان کے چاند و سورج پر غبار نہیں ڈالا جا سکتا تو جس کی سواری کی گرد کی خیرات کے صدقے چاند و سورج کو چمکنے کا شعور ملتا ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار کا اثر کیسے پڑ سکتا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان دیکھی، اور پھر جناب میسرہ نے یہ بات کہی جناب خدیجہ سے کہ خدیجہ میں نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ان کا حال یہ ہے جب وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، گرد و غبار ان کے لباس کو میلا نہیں کرتا، جب وہ درختوں کے پاس آتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں، بکریاں ان کو سجدہ کرتی ہیں، جانور ان کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں۔ میں نے پورے 2 مہینے کے سفر میں کبھی بھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی بھی میں نے ان کو قسم کھاتے نہیں دیکھا۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں بتائی۔ آخر خدیجہ نے کہا میسرہ کوئی عیب ہو تو وہ بیان کر دو۔ جناب میسرہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نے محمد میں سفر میں کیا عیب دیکھے تو میں کہوں گا واللہ یہ ایک ایسی ذات ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زندگی کے واقعات سن کر بڑی متاثر تھی، اور وہ گرد و غبار میں چمکتا ہوا چہرہ، اور پھر یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے اندر دوست اور دشمنوں میں مشہور ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، جو دیکھتا دور سے مرعوب ہو جاتا، قریب آتا ان پر فدا ہو جاتا، اس لیے کہ خدا نے حسن ایسا دیا تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو اس نے مصطفیٰ کی جلوہ آرائیاں یہ تھی کہ لوگ حضور کا حسن دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، قدرت نے وہ حسن ہی دیا تھا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور استاد زمن کہتے ہیں کہ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ بہرحال تو جناب خدیجہ نے پھر اپنی سہیلی جناب نفیسہ سے کہا کہ خدیجہ نفیسہ ایک کام کرو، محمد عربی سے گفتگو کرو کہ وہ میرے ساتھ نکاح کرے۔ اور نفیسہ
بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضر ہوئی۔ ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کے قریب ہو رہی تھی۔ میں قربان جب میں تصور کرتا ہوں تو بہت عجیب خوشگوار حیرانی میں پڑ جاتا ہوں کہ جس کو 40 سال 50 سال 63 سال کی عمر میں حسن والا دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ جوان تھے، وہ جوان تھے، وہ جوان تھے، جس کو 63 سال کی عمر میں لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ جوان تھے اور اتنے خوبصورت تھے، 25 سال کی عمر میں ان کے حسن کے جوبنوں کا حال کیا ہوگا۔ واللہ کائنات کا حسن جس کے تلووں کی بلائیں لیتا ہوگا، واللہ حسن کائنات سمٹ جائے، حسن کائنات سمٹ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کے دھون کی خیرات حاصل کرتا ہے، اور حسن کائنات اگر بکھر جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کی کہ رخ ودہا کی خیرات مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔